بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک کے بول ہیں، طالب دنیا مخنث، طالب عقبہ مؤنث، طالب مولا مذکر۔ اسی کے خلاصے کی طرف میں ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس نقطے کو، اس راز کو کھولنا چاہتا ہوں۔ خدا کو پانے کی خواہش سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں، اور اس خواہش کے آگے ساری خواہشات چھوٹی و بونی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ جب ہم میں بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے تو خود بخود چھوٹی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جیسے کوئی بڑی بیماری کے ہوتے ہی چھوٹی بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی تو ہیں پر اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہو کہ سورج کی بڑی روشنی کے آگے چراغوں کی چھوٹی چھوٹی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ان چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی روشنی میں چراغوں کی روشنی چھپ جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے طالب ہوتے ہیں۔ پہلا طالب دنیا، جو دنیا کی طلب میں مبتلا رہتا ہے، جس کا مقصد عیش و عشرت ہے۔ دوسرا طالب عقبہ، جو عقبہ کو پانے کے لیے عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے، جس کا مقصد جنت و حور و گلما ہے۔ تیسرا طالب مولا، جو خدا کو پانے کے لیے ذکر، فکر، مراقبہ، معائنہ، مجاہدہ، محاسبہ اور آخر کار اپنی جان تک دے دیتا ہے، یعنی اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اب میں کہوں کہ فیصلہ کرو کہ ان تینوں میں سب میں بہتر و اعلیٰ و بڑا طالب کون ہے، تو بلا شبہ ایک ہی جواب ہوگا کہ طالب مولا، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور طالب کے معنی ہے طلب کرنے والا، خواہش رکھنے والا۔ دیگر 2 طالب دنیا اور طالب عقبہ طالب مولا کے آگے چھوٹے ہیں۔ انسان کی اپنی ایک فطرت ہے کہ وہ خواہشات چھوڑتا نہیں، بلکہ چھوٹی خواہش کو بڑی خواہش سے بدل دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے۔ خواہش چاہے کچھ بھی ہو، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی یا خدا کو پانے کی ہی کیوں نہ ہو، جب تک انسان خواہشات کو ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، تب تک سکون نہیں پا سکتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک۔ یعنی یوں بے آرزو جینے کی عادت کر کے دیکھ۔ ایک اہم بات سن لو، سب خواہشات کو چھوڑنے کی خواہش بھی ایک خواہش ہے۔ اس خواہش کے گورکھ دھندے کو چھوڑ کر وہاں آؤ جہاں تمہارا ہونا ہے، اور جہاں تمہارا ہونا وہ آب حیات کا دریا ہے، اور جو اس دریا میں ڈوب جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کی خواہشات خود بخود جھڑنے لگتی ہے، جس طرح ایک سوکھا ہوا پتا درخت سے جھڑتا ہے۔ اس کے جھڑنے کی خبر نہ پیڑ کو ہوتی ہے، نہ اس کا درد پتے کو ہوتا ہے۔ اس بات کو جب تک جو نہیں سمجھے گا وہ ہمیشہ سے دکھی اور پریشان رہے گا۔ اسی بات کو سمجھنا ہے کہ سب میں بڑا جو خواہش مند ہے وہ طالب مولا ہے، اس سے بڑا کوئی خواہش مند ہے ہی نہیں، کیونکہ سب چھوٹی چھوٹی خواہشات کے طلبگار بنے، اور طالب مولا سب میں بڑی خواہش کا طلبگار بنا، یعنی اللہ۔ یہ بھی ایک طرح کی خواہشیں ہیں، اس کو بھی ایک مقام پر آ کے ترک کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا سے بڑی چیز، اعلیٰ چیز آخرت ہے۔ آخرت کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا ہوتا ہے، اور مولا کو پانے کے لیے عقبہ کو بھی ترک کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز بنایا ہے وہ مخلوق ہے، اور ہم بھی مخلوق ہے۔ جنت بھی مخلوق، دوزخ بھی مخلوق، دنیا بھی مخلوق، اور ہم بھی مخلوق۔ اب اس میں سے اشرف المخلوقات کون ہیں؟ اشرف مخلوق کون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگی عطا کی؟ وہ حضرت انسان ہے۔ اب ہم اشرف المخلوقات ہو کر ادنا مخلوق کی طلب کیوں کریں؟
غور کیجیے، ہم بھی مخلوق، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا ہے، خلق کیا ہے، اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو ہم بھی مخلوق، لیکن ہم اشرف المخلوقات، اور جو کائنات ہے، جنت ہے، یہ بھی مخلوق، مگر یہ ادنا مخلوق ہے۔ دنیا کو اللہ نے اگر بنایا ہے تو ہمارے لیے، جنت کو بنایا ہے تو ہمارے لیے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے خوب فرمایا ہے اس موقع کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ سبزیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سبزیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے تیری ضیاء کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو انسان کو یہ ذرا غور و فکر کرنا ہوگا، اور بالخصوص اس راہ میں آئے ہوئے کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہر شے تو ہمارے لیے ہی بنائی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے تو کس کے لیے، اور اگر دنیا بھی بنایا ہے تو ہے عطا کیا ہے تو کہاں پر ہے؟ ہمارے پیروں کے نیچے ہی تو ہے۔ اب جس دنیا کو اللہ نے ہمارے قدموں کے نیچے ڈال رکھا ہے، اس کو ہم سر پہ اٹھانے کی کوشش کیوں کریں؟ اگر اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرے گا تو وہ بھی تو ہمارے قدموں کے نیچے ہی ہوگی۔ تو تمام تر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، خلقت کی ہے، وہ تو حضرت انسان کے لیے ہی ہے، مگر انسان کو اپنے لیے۔ اب سب میں بڑی جو بات آتی ہے وہ ہے طالب مولا۔ طالب مولا بنے بغیر بھی ترک مولا نہیں ہو سکتا۔ وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک بھی طالب مولا، وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک بھی طالب مولا، کسی کو فکر دنیا ہے، کسی کو حب عقبا ہے، کوئی دنیا کی فکر میں مبتلا ہے تو کوئی عقبا کی چاہت میں گم ہے۔ مگر مردوں کی محفل کہا، جبکہ حدیث پاک اور بزرگان دین کے قول کے مطابق مرد مذکر کو ہی طالب مولا کہا جاتا ہے۔ مگر حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی محفل میں نہیں ہے، تو کیا معنی؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ طالب مطلوب ہو جاتا ہے، وہ مقام اعلیٰ اولا ہوتا ہے جہاں بندہ مولا ہو جاتا ہے، جہاں قطرہ دریا ہو جاتا ہے، یہ اسی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے کہ مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا، کیونکہ سب طالب مولا کیوں ہوں گے؟ کیونکہ سب کو مولا نے مولا بنا دیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اب اس کے آگے کے مقام کی بات ہے، جب یہ سب ترک ہوتا ہے، یعنی طالب دنیا کو مخنثن کہا ہے، یعنی کہ جو دونوں چاہ نہ رکھ، جو دونوں قوتوں سے مفلوج ہو، ہم اسی کو مخنث کہتے ہیں، اسی کو ہجڑا کہتے ہیں، جس میں پوری طرح سے نہ قوت زنانہ پایا جائے اور جس میں نہ پوری طرح سے قوت مردانہ پایا جائے، ہم اسی کو مخنث کہتے ہیں۔ اب رہا کہ جس میں دونوں قوتوں سے جو مفلوج ہو، تو وہ پتہ چلا کہ نہ طالب عقبا ہے نہ طالب مولا ہے، تو یعنی کہ دونوں قوتوں سے وہ مفلوج ہے، اس لیے اس کو مخنث کہا گیا۔ یعنی یہ ظاہری معنی نہ لیا جائے مخنث کے، یہاں پہ ایک وہ بھی ہے کہ جہاں پہ باطنی معنی ہے یہ کہ دکھنے میں وہ مرد ہوگا مگر حقیقت میں اگر وہ طالب دنیا ہے تو مخنث ہے، اگر وہ دکھنے میں عورت ہے مگر طالب عقبا ہے تو وہ مخنث ہے۔ اگر دکھنے میں اس کے جسمانی طور پر ہم اس کا مشاہدہ کریں کہ اس کا جسمانی ڈھانچہ بتاتا ہے کہ وہ عورت ہے، مگر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کی طلب رکھتی ہے تو وہ مرد مذکر ہے، جس کو مرد مومنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مرد ہے اور وہ عقبا کی چاہ رکھتا ہے، اس کا ڈھانچہ پورا مردانہ کیوں نہ ہو، مگر وہ مؤنث ہے یعنی عورت ہے، یعنی باطنی طور پہ وہ اس کے اندر عورت پناہ ہے ایک طرح سے، کیونکہ عورت جنت یعنی کہ جو سنوارنے کی جگہ ہے، اس کے لیے اس کو کہا گیا، یعنی درجے کے اعتبار سے، درجات بھی اس میں رکھے گئے، درجات کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ جب تک وہ طالب عقبا نہیں بنتا تو ترک دنیا نہیں ہو سکتا ہے، اور جب تک وہ طالب مولا نہیں بنتا تب تک جو ہے وہ ترک عقبا نہیں ہوگا، اور جب تک وہ
اس کے آگے کی منزل یا ترک کی، یعنی 4 ترک میں سے جب وہ ترک کی منزل پہ آ جائے گا، چوتھے ترک پر، جہاں پہ ہر چیز یعنی فنا ہو کر یعنی وہ خود بھی مٹ جاتا ہے، یعنی وہ چاہت بھی مٹ جاتی ہے ترک دنیا کی، تب اس مقام پر آتا ہے، اور وہ طالب مولا کے آگے کا مقام ہے کہ جہاں پہ وہ خود مولا بن جاتا ہے۔ اسی مقام کو پہنچنا ہے، اسی مقام پہ پہنچانے کے لیے بزرگان دین نے محنت و مشقت کی ہے، اور ریاضت، عبادت، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کے جدید الفاظ میں میڈیٹیشن، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مقام پہ پہنچے جہاں پر سارے ترک ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پہ سارے خواہشات ختم ہو جاتی ہے، ساری خواہشات جھڑ جاتی ہے، اور خود سے اگر ہم چھوڑنا کہیں، جب ہم کسی کو، ایک سگریٹ پینے والا ہی انسان ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ سگریٹ چھوڑ دو، جب ہم چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو اور پکڑنے لگتا ہے، کیونکہ ہم نے رمضان شریف کے اندر مشاہدہ کیا ہے کہ رمضان شریف یعنی روزے کے جو معنی ہوتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے رکنا ہے۔ جب اسلام کھانے پینے پہ پابندی لگا دیتا ہے ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں اسی مہینے میں سب میں زیادہ بکی ہیں۔ کھانے کی گاڑیاں، فروٹ کی گاڑیاں جتنا اس مہینے میں لگتی ہے، اس مہینے میں جتنا راشن کا خرچ ہوتا ہے، اس مہینے میں جتنا تیل کا خرچ ہوتا ہے، کسی اور مہینے میں اتنا خرچ نہیں ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ پیسے کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، ہر مہینے کا اگر آپ کا مہینے کا اگر 3,000 روپے کا اگر بجٹ ہے آپ کے گھر کا، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا وہ بجٹ 10,000 پہنچ جاتا ہے۔ کس چیز کا؟ کھانے اور پینے کا، یعنی بھوکا رہا ہم نے اور 10,000 کا بجٹ، اور جس دن ہم کھا پی رہے تھے اس دن 3,000 کا بجٹ۔ اب وہ بھی بازو میں رکھیے، اب کولیسٹرول کی بات کیجیے آپ کہ ہمارے بلڈ میں کولیسٹرول کتنا بڑھتا ہے، ہر مہینے سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ بھوکا رہ کے کولیسٹرول کی مقدار بڑھ گیا، ارے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کھانا کھا لیتا، وہ کھاتا پیتا تھا تو اس وقت تو اتنی کولیسٹرول کی ماترا نہیں بڑھی، مگر بھوکا رہ کر تو پتہ کیا چلا کہ جتنا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں، اور جتنا ہم رمضان المبارک کے معنی میں کھانے کا ہم سوچتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ بات آتی ہے کہ روکا جائے، اور ایک ہماری ایک فطری چیز بھی ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو نسلی چیز بھی، جینیٹک چیز بھی ہے، کہ جس چیز سے ہمیں روکا جاتا ہماری توجہ وہیں پہ مرکوز ہو جاتی ہے، وہی ہمارا سینٹر بن جاتا ہے، ہماری پوری نظر اسی جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو گندم خوری سے روکا گیا کہ آپ جو اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جائیں، اس درخت کا پھل نہ کھائے، یا یوں کہہ لیجیے کہ تفاسر کے اعتبار سے یعنی یہ گیہوں کا درخت تھا، کس نے سیب کا درخت تھا، یعنی جو بھی اس میں پھل لگے ہوئے تھے یا جو بھی اس کے اندر دانا تھا، اس دانے سے روکا گیا کہ نہ کھاؤ، مگر سیدنا آدم علیہ السلام منع کرنا ہی ان کے کھانے کا سبب بن گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ اتنے درخت ہے، اس میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پھل کھانے کی ممانعت ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی توجہ کبھی اس طرف مرکوز نہ ہوتی، مگر خصوصاً طور پر اس درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت کا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پوری توجہ وہاں پر مرکوز ہو گئی، ان کا سینٹر فوکس بن گیا، وہ ادھر ہی اپنے فوکس کر لیے، اور یہی ان کا سبب بنا کھانے کا۔ تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، اور ہمارے اندر بھی یہ فطرت ضرور ہوگی، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس چیز کی طرف ہمارا توجہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دو حصے ہیں۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، فزیکلی طور پہ دیکھا جائے، سائیکولوجیکل کرے تو دو ہے، ایک کانشیس، ایک انکانشیس، یعنی ایک شعور ہے اور ایک لاشعور ہے۔ اگر شعور یہ کہتا ہے کہ مت کرو تو لاشعور فوراً کہے گا کہ کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنے اندر اگر غور کر کے دیکھیں کہ دو طرح کی گفتگو چلتے ہوئے ملتی ہے ہمیں۔ ایک تو وہ گفتگو ہے کہ جو کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک گفتگو وہ ہے جو نہیں کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم نے غور سے دیکھا ہوگا یا غور سے سنا ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندر سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ گفتگو اصل میں
ایک شعور کی، ایک لاشعور کے، کانشیس کی، ایک انکانشیس، جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں کہ چیتن اچیتن من کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ چیتن من اچیتن من سے کہتا ہے اور اچیتن من چیتن من سے کہتا ہے. مگر جو کانشیس مائنڈ ہے اسے تو پتا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، مگر انکانشیس مائنڈ کو وہاں تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی. یا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی لڑ رہے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ محلے کا کوئی آتا ہے مگر گیٹ پہ سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے. لوگ اس سیکورٹی گارڈ سے کہتے ہیں کہ بھائی لڑنا اچھی بات ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، خراب بات ہے. کیسا رہنا چاہیے؟ پیار سے رہنا چاہیے. بولتا ہاں بے شک پیار سے رہنا چاہیے. تو لوگ سنتری کو سمجھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جبکہ سنتری لڑ ہی نہیں رہا ہے. تو یعنی جو گیٹ پہ جو سنتری بیٹھا ہوا ہے وہ کانشیس ہے، جو سیکورٹی بیٹھا ہے وہ کانشیس ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اگر سمجھانے کے لیے بھی، کہ وہ میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے بھی اگر اندر آنا چاہتا ہے تو سیکورٹی گارڈ رکا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا کہنا مجھ سے کہیے، میں کہہ دوں گا. کیونکہ ہمارا ایک حصہ اگر اجالے میں ہے یعنی کانشیس مائنڈ، تو 9 حصے ہمارے اندھیرے میں ہیں. اب ایک آدمی کی طاقت اور 9 آدمی کی طاقت میں فرق ہے. یعنی اس کو اس طرح سے مثال سے سمجھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ غصہ خراب چیز ہے، مذہبی اعتبار سے بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور سائنس کے اعتبار سے بھی اس کو کہا گیا ہے کہ غصے میں آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، بی پی ہائی ہونے سے آپ کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کی نسیں پھٹ سکتی ہے. اب سوشل حساب سے بھی دیکھا جائے تو یعنی آپ غصے کے اندر اپنے وقار کھو دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی صادر ہوتے ہیں جو یعنی نازیبا ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے نامناسب الفاظ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ہم سے یہ باتیں غصے میں سرزد ہو جاتی ہے، یعنی ہم اپنا وقار کھو دیتے ہیں. جبکہ مذہبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے اور سوشل اعتبار سے بھی یہ جب چیز ہمیں پتہ ہے کہ غصہ کرنا خراب ہے، یا کسی سے بھی اگر ہم یہ بات کہتے ہیں غصہ کرنے کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے، تو وہ تو کہتا ہے بلا شبہ کہ غصہ کرنا خراب بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم غصہ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے کانشیس مائنڈ کو معلوم ہے مگر انکانشیس مائنڈ کو نہیں پتہ کہ غصہ کرنا خراب بات ہے. تو یہ جو جس کو روکنا جائے وہ انکانشیس مائنڈ کو روکنا ہے. تو وہاں تک بات کیسے پہنچے؟ تو وہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ انکانشیس مائنڈ کو ایک مرتبہ وہ خبر پہنچ گئی کہ غصہ کرنا خراب ہے، یا یہ چیز خراب ہے، یہ خواہشات خراب ہے، تو تب جا کے وہ مٹ جائے گا، تب جا کے وہ رک جائے گا. بس اس طرف پہنچنے کے لیے، وہ انکانشیس مائنڈ تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ ہے میڈیٹیشن. ہماری بنیاد کا نام ہی میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، دھیان ہے. بس اسی کے ذریعے سے ہر بری خواہشات جھڑ سکتی ہیں. اسی مراقبے کے ذریعے سے، اسی میڈیٹیشن کے ذریعے سے یہ دونوں جو ہمارے حصے، 2 حصے بن گئے ہیں، کانشیس انکانشیس، ایک ہو سکتا ہے. بس جتنا ہو سکے ذکر کی طرف دھیان دو، مراقبے کی طرف دھیان دو، پیر کے فضل سے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے وہ چیز حل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گا. کیونکہ اپنے عمل پہ بھی اعتبار مت کر لو، کیونکہ اس کے فضل پہ اعتبار کر لو. کیونکہ شیطان نے اپنے عمل کے وہ دیکھا، اور آدم السلام نے اللہ کے فضل کو دیکھے، اس لیے وہ پار ہو گئے، اور آدم السلام نے اپنے عمل کو دیکھا، اس لیے ڈوب گئے. وما علینا الا البلاغ.